But even how patient am I? Now this guy, this born Muslim, elderly Muslim, if he do not want to keep his beard, that is his problem. Because it's his face. It's not my face. But when I want to keep this beard because I know Prophet command me, it's not a sunnah, it's wajib. Because there are a sunnah that is sunnat, there are sunnah that is wajib. Any command from the Prophet, it is no more a sunnah, it's wajib. But if the Prophet just recommend you, not a command, then it become a sunnah. There's a difference between sunnah wajib, sunnah sunnat, sunnah adat, sunnah ibadah, sunnah mu'akkad, sunnah ghair mu'akkad. There are different type of sunnah. You must understand. A lot of Muslims are so confused about this sunnah. If they say it's sunnah, then it's true. If they don't understand the concept sunnah, it's just a sunnah. The Prophet said, "Inna Allah la yaqbalu tatawwa'a hatta tuaddi farida." Allah will not accept anything that is optional if what is obligatory is not been fulfilled. ایک غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگ، داڑھی رکھنا سنت ہے. داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب اور فرض ہے. داڑھی رکھنا واجب اور فرض ہے، سنت نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے جو سنت سے بھی آگے ہے، سنت نہیں ہے یہ. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 صحیح روایتیں فرمایا، مجوسیوں سے الگ دکھو، داڑھی کو رکھو، مونچھوں کو تراشو. یہودیوں سے الگ دکھو، داڑھی کو رکھو، مونچھوں کو تراشو. اہل کتاب نصرانی اور یہودیوں سے الگ دکھو، مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو چھوڑ دو. مجوسیوں کی اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. ایسی کم و بیش 5 صحیح روایتیں میرے علم میں، اور 20 سے زائد روایتیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے. داڑھی کو رکھو اور مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو چھوڑ دو، مونچھوں کو پست کرو. واف اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، اور مونچھوں کو پست کرو، چھوٹی سے چھوٹی جتنی کر سکتے ہو اس کو کرو. یہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم ہے، اور نبی کا حکم ماننا واجب ہے امت پر. دلیل سورہ حشر، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 آیت کا 7ویں آیت کا حصہ ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو نبی کا دینا جو کہہ دیا واجب اور فرض ہے ماننا، جس سے روکا. یہاں روایتیں 20 سے زائد ہے، داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اب یہ سنت کہاں رہا؟ That is keeping a beard compulsory, and if my parents ask me to not keep a beard, what should I do? Can I do a job he doesn't have a beard? Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5892, our beloved Prophet, peace be upon him, said that do the opposite of what the mushriks do. Trim your mustaches and grow your beard. So this is a commandment from the Prophet, that do the opposite of what the idol worshippers do. Trim your mustaches and grow your beard. And since it's a commandment and there is no opposite action, it becomes further for Muslims to keep the beard. And there is unanimous agreement amongst all the 4 Aimmas, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the 4 schools of thought, all the 4 Aimmas, they agree that keeping a beard is fard. So it is fard for every Muslim to keep a beard. Regarding the question, if I shave, am I doing a sin? Yes, you're doing a sin. It is fard to keep a beard, and all the Muslim men should keep a beard. سنت دیکھیں، ایک تو سنت کی اصطلاح ہے، اصطلاح میں سنت کہتے ہیں جو چیز فرض اور واجب نہ ہو. لیکن سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام، ہر عادت کو بھی کہا جاتا ہے. تو داڑھی سنت اس لحاظ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور رکھنے کا حکم دیا، دین کا ایک حکم ہے، اس لحاظ سے سنت ہے. اصطلاحی لحاظ سے نہیں، لغوی اعتبار سے. تو وہ الگ بات ہے کہ سنت کا اطلاق فرض پہ بھی ہوتا ہے، واجب پہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے بتایا ٹرمز میں اگر جائیں گے تو ایک اصطلاح کے لحاظ سے تو سنت اس کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہو، واجب سے کم درجے کی ہو. لیکن سنت اگر اس لحاظ سے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ سنت ہے، تو اس لحاظ سے تو داڑھی رکھنا بھی سنت ہے اس لحاظ سے. تو باقی جو اصطلاحی لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو داڑھی رکھنا واجب ہے. باقی اس کو فرض اس لیے کہا گیا ہے کہ واجب جو ہے نا عملی طور پر فرض ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنا ضروری ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ کریں یا نہیں کریں. جو فقہا کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ واجب ہے، کیونکہ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. صحیح حدیث ہے اس بارے میں، لیکن چونکہ خبر واحد ہے، ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا،
आफ़ुल लिहा व क़ुस्सुश शवारिब, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें घटाओ। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है, खालिफुल यहूद व नसारा, फरमाया खालिफुल यहूद व नसारा, यहूद व नसारा की मुखालफत करो और दाढ़ियाँ बढ़ाओ। तो इसको देखना चाहिए, इस्तिलाहात में नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी ये जो जिन लोगों ने सुन्नत कहा उसकी वजह मैंने बता दी कि वो उन्होंने इसकी टर्म को नहीं देखा, बल्कि इस माना में कि नबी ने चूँकि रखी है इस लिहाज से सुन्नत कहा है, क़तई नज़र इससे कि वो किस दर्जे की सुन्नत है। This hadith he said Khaliful Mushrikeen. You have to look different than the Mushrikeen. You have to look different than the non-believers. Awfirul liha. If they save, then you should grow the beard. And if they grow the mustache, then you should trim the mustache. The Prophet ﷺ also mentioned in other ahadith that amongst the traditions of the pure nature or sunanul fitrah, which Allah subhanahu wa ta'ala likes His servants to observe with regards to men, is to shave the beard and to trim the mustache. The vast majority of the scholars are of the view that growing the beard is a must, which means a wajib. There is no difference between the wajib and the fard, except when Imam Abu Hanifa considers there is some technical differences which makes the fard higher than the wajib. But in any case, according to the vast majority of the scholars and based on the sound hadith, growing the beard is a must for men. And accordingly, the opposite is a sin. So shaving the beard, if a Muslim man who has a beard and he shaves his beard without a reason, then he's committing a sin. मेरे नज़दीक दाढ़ी मुसलमान रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि उनके पैगंबर ने दाढ़ी रखी हुई थी, वो अपने पैगंबर के साथ मोहब्बत करते हैं। आप ये जानते हैं कि किसी शख्सियत के साथ जब इंसानों का गैर मामूली ताल्लुक होता है, वो उससे मुतासर होते हैं, तो उसकी एक एक अदा की पैरवी करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान भी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मामूली मोहब्बत रखते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें मालूम है कि आपने दाढ़ी रखी हुई थी। इससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बात हमें मालूम है। इसका एक फितरी नतीजा ये है कि आदमी जब मोहब्बत के जज्बात अपने अंदर पाता है तो उसका इजहार करता है, और ये इजहार मुख्तलिफ अदाओं को अपनाने की सूरत में भी होता है। दाढ़ी भी इसी नौइयत की चीज़ है। मुसलमान इस वक्त भी इसी जज्बे के साथ ही रखते हैं, मुसलमान मुस्तक़बिल में भी ये रखते रहेंगे। जहाँ तक दीन का ताल्लुक है, दीन के अहकाम बिल्कुल वाज़े हैं। दीन शरीयत, उसमें क्या हिदायत दी गई है, क्या चीज़ फ़र्ज की गई है, क्या चीज़ पसंदीदा करार दी गई है, किस चीज़ के बारे में कहा गया कि ये हराम है, किस चीज़ के बारे में कहा गया कि ये मकरूह या नापसंदीदा है, वो बिल्कुल मुतय्यन और बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के उस पूरे कंटेंट को, जो कुछ भी दीन में शामिल है, निहायत वजाहत के साथ बयान कर दिया है। दाढ़ी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये दीन के अहकाम का हिस्सा नहीं है, शरीयत के अहकाम का हिस्सा नहीं है। इसको आईने मोहब्बत से मुतल्लक करना चाहिए। इसका शरीयत के अहकाम से या दीन के अहकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में गलती यही हुई है कि एक चीज जो दीन के अहकाम से मुतल्लक नहीं थी, उसको दीन के अहकाम से मुतल्लक कर दिया गया है। दीन जिन चीजों को मौजू बनाता है वो चीजें बिल्कुल मुतय्यन और बिल्कुल वाज़ेह है। दीन इसको मौजू बनाएगा कि हमें अपने बदन की तत्हीर के लिए क्या करना है, इसको मौजू बनाएगा कि हमें अपने अखलाक की पाकीज़गी के लिए क्या करना है, इसको मौजू बनाएगा कि हमें अपने खाने पीने खुरोनोश की पाकीज़गी के लिए क्या करना है। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक के लिए वो इबादत के तरीके बताएगा। दीन का ताल्लुक इन मौजूआत से होता है। हदीस में तो बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मिलते हैं जिसमें उन्होंने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है। देखिए, हदीस पर अगर आप दिक्कत नजर के साथ गौर करें और अगर आप देखें और इस्तिक्सा करके देखें तो ये कुल 3 हदीस है। इन सब पर अगर आप नजर डालें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि उनमें असलन दाढ़ी रखने या न रखने का मसला ही ज़ेर बहस नहीं है। लोग उस जमाने में दाढ़ी रखते थे, ये एक आम रिवाज था। बहुत कम ऐसा होता था कि लोगों ने दाढ़ी न रखी हुई हो। दाढ़ी मूंछ कैसी होनी चाहिए, हदीस में ये ज़ेर बहस है। अंबिया अलैहिस्सलाम तहजीब नफ्स के लिए आते हैं, वो हमें आदाब सिखाते हैं। ये बताते हैं कि हम अगर कोई लिबास पहन रहे हैं, हम अगर अपनी वज़ाक़ता में कोई तब्दीली कर रहे हैं, हम अगर अपनी चाल ढाल का कोई अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, हम अब अपनी बातचीत का कोई उसलूब अगर इख्तियार कर रहे हैं, तो उसमें अखलाकी चीज़ों को कैसे मलहूज रखें। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों को तवज्जो दिलाई कि ये जो बाद लोग इस तरह की वज़ाक़ता बना लेते हैं कि वो बड़ी बड़ी मूंछें रख लेते हैं, दाढ़ी या मुड़वा लेते हैं या बहुत छोटी दाढ़ी रखते हैं, ये चीज़ मुतकब्बिराना वज़ा पर दलालत करती है। तकब्बुर दीन में एक बड़ा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तमाम अलामतों के बारे में लोगों को मुतनब्बे किया और कुरान मजीद ने भी मुतनब्बे किया है। आज
تو داڑھی اور مونچھ کے مابین توازن کیا ہونا چاہیے، احادیث میں یہ چیز زیر بحث ہے. اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین میں نہیں ہے لیکن وہ دین میں داخل ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں جن کی وہ اہمیت دین میں نہیں ہوتی ان کو وہ اہمیت دے دی جاتی ہے. If we want to talk about Sunnah and define it, and Fard and define it, so the 5 legislative rulings, al-ahkam al-taklifiyya, mandatory, mustahab or recommended, permissible, makruh or not recommended, and haram. These are the five legislative rulings. So when we come to fard and sunnah, the definition is fard or wajib is the same. Fard and wajib are the same, identical. The definition is when you do them, you're rewarded, and if you don't do them, you're sinful. You'll be punished. Sunnah is a lower degree. If you do it, you'll be rewarded. If you neglect it, you will not be sinful. So when we come to these definitions and try to apply them to the beard, without any doubt, growing the beard is mandatory. It is wajib. Shaving it is totally prohibited. Not only in my point of view, but it's also in the point of view of the Hanafi school, the Shafi'i school, the Maliki school, and the Hanbali school. The 4 schools of thought, which most likely you are definitely the follower of one of them, they all agree that shaving it is totally prohibited. So it is mandatory. But when we come to look at it in terms of, did the Prophet do it? Definitely. The companions, without any doubt. So this makes it a sunnah, meaning that the way of the Prophet, not that you have the liberty to go and shave it. No, it is mandatory. داڑھی کا باقاعدہ حکم ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کی وجہ سے؟ نہیں جی، باقاعدہ حکم قرآن میں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے. شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی، عورت کو دی ہے نہیں. تو مرد جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ. مسئلہ 33 ہے میرا داڑھی کے اوپر، آپ دیکھ لیں. داڑھی فرض ہے، داڑھی کو سنت کہنا چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں نے. یہ تو اسی طریقے سے میں کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن سر فجر کی نماز فرض ہے. فجر کے 2 فرض تو فرضیت ہے. آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اس لیے سنت بھی ہے. رمضان کا روزہ رکھنا سنت ہے، سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں میں کہوں گا رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. سنت اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا. داڑھی مرد کے لیے رکھنا فرض ہے، اور اتنی داڑھی جس کو عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے. مجھے حدیث یاد ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، اور مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. یہ مرد مشابہت کر رہے ہیں عورتوں کی، گلے میں ادھر کانوں میں بالیاں بھی ٹانگ کے اور بڑے عجیب و غریب بریسلیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ پہن پون کے. لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے. بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے. اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، ایف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ. یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت. وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی. 11ویں دینے والوں وہ سنت والے تو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس. اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے. بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی. فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے. اکثر آپ پڑھیں
یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو. آل اور نن لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں. ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی. دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ہے، ورنہ کیا پتا کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے کیا پتا. یہ ہماری پہچان ہے.